أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے؟ قرآن میں کتے کو نفس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے؟ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوند پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا ہے، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کرتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ جس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب الکہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اصحاب الکہف کے کتے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی؟ اور جب اس نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔